مقصد میں کامیاب ہو گئے، یزید اپنے مقصد میں ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا، تو پتہ چلا کہ جنگ وہی جیتتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا وہ جنگ ہار جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا یزید کو مردہ کہتی ہے، یزید کو ہارا ہوا کہتے ہیں، امام حسین کو زندہ باد کہتی ہے۔ امام حسین کربلا کی سرزمین میں جنگ جس نے جیتا ہے اس کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے اسلام کو بچا لیا۔ تو مقصد وہ نہیں تھا کہ جنگ لڑی گئی، کس کو شہید کیا گیا، مقصد یہ ہے کہ جس کا جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا وہ جنگ جیتے، یہی اس کا جواب ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و مولانا معد الجود الکرم علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ جنگ جیت گیا، اسی کو سمجھانا تھا۔ اور بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ وہ امام حسین جو کرب و بلا میں اپنے ساتھیوں کو نہ بچا سکے، خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تو امام حسین جو صحابی رسول ہے، صحابی کا درجہ ولی سے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یا حسین المدد یا غوث المدد۔ تو جب وہ کربلا میں اپنے ساتھیوں کی جان نہیں بچا سکے، جب خود اپنی جان نہیں بچا سکے، تو ہماری کیا مدد کریں گے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حسین ہماری کیا مدد کریں گے، اور حسین تو صحابی ہے، بہت بڑا درجہ ہے، وہ نہ بچا سکے تو جو ولی ہے حضور غوث پاک کیسے مدد فرمائیں؟ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، ایسے اعتراض کرنے والوں کو یاد رکھو، اگر جان بچانا ہوتا تو امام حسین کے لیے جان بچانا کوئی دور کی بات نہیں تھی، بلکہ جان بچانے کے لیے تو شراب پینا بھی جائز ہو جایا کرتا ہے۔ جان بچانے کے لیے اگر یزید کے ہاتھ پر جھوٹی بیعت بھی امام حسین کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے تو جان بچ جاتی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جان بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جان بچانے نہیں گئے تھے، وہ چاہتے تو جھوٹی بیعت کر لیتے، تھوڑی دیر کے لیے بیعت کر لیتے، پھر انکار کر دیتے، لیکن واقعی کربلا سے امام حسین یہ درس دینا چاہتے تھے کہ انسان جب ایسا موڑ آ جائے تو جان تو چلی جائے لیکن اسلام نہ جائے، ایمان نہ جائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ بچپن میں ہی امام حسین کی شہادت کی خبر تمام صحابیوں کو کونے کونے تک پہنچ گئی تھی۔ اب لوگ نبی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی چاہتے تو اپنے نواسے کو بچا لیتے، وہ نبی ہو کر کے اپنے نواسے کو نہیں بچایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی نے کبھی بچانے کا ارادہ کیا ہی نہیں، اگر ایک دعا فرما دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو ٹال دیتا، لیکن نبی نے کبھی بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہادت اس کے نصیب میں، اور جو آپ کا رفقہ ہے ان کی زندگی وہی تھی، جس کی زندگی ختم ہو جائے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہ جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ تو آپ کے جو رفقا تھے، جو ساتھی تھے، ان کی زندگی میدان کربلا تک پہنچا کے آ گیا۔ معاذ اللہ آگے چل کے یہی حال رہا تو لوگ یہ بھی اعتراض کریں گے کہ نبی کا قتل کیا جانا، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی کو قتل کیا گیا، ہمارے نبی سے پہلے نبی کو قتل کیا گیا، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ نبی قتل کیے جائیں گے؟ معلوم ہے، تو آپ تو اعتراض کر دیے کہ اللہ جان نہیں بچایا جائے گا، معاذ اللہ۔ تو یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ بے سوال ہے، اس سوال بے بنیاد ہے۔ یقیناً اللہ اس کے رسول حق ہے اور سب کچھ جانتے ہیں، وہ چاہتے تو سب کچھ کر لیتے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ بچنے کی کوشش ہی نہ کیا،
تو ہمارے نبی کوشش کرتے تو ضرور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی معاملہ سانحہ پیش آیا یہ پیش نہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے کہ شہادت واقع ہونی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حق میں دعا نہ فرمایا۔ درود پڑھ جائے اللهم صل علی سیدنا سیدنا نبینا محمد رسول اللہ معدن قدر کے والد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ جائے اللهم صل علی سیدنا نبینا محمد مولانا معدن قدر کے والد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یزید تخت نشی ہو گیا اور اس نے مکہ کے گورنر مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ اس نے مدینہ کے گورنر کو یہ کہلا بھیجا کہ تم امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر ان سب سے پہلے بیعت دے دیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے جو یزید کی حکومت سے راضی نہیں، ان سب سے پہلے بیعت دے دینا۔ ولید نے ان کے بارے میں بتایا، بیعت لینے کے بارے میں بتایا کہ ایسا ایسا یزید کا حکم ہے، بیعت کی بات آئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کرنا تھا کہ یزید نے اپنا کام شروع کر دیا۔ یزید نے پہلے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط آیا، کہاں سے خط آیا؟ کوفہ کی سرزمین سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی سرزمین سے ہزاروں خط آئے، کئی خط آئے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے، ہم لوگ بھی یزید کی حکومت سے راضی نہیں ہیں، ہم بھی حکومت سے راضی نہیں ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئے، ہم آپ کو بادشاہی